خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے جو تمہارے بزرگ تھے عہد و پیمان لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی طرح نرمی سے باتیں کرنا، اور برابر نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا سب کے سب پھر گئے، اور تم لوگ ہو ہی اقرار سے منہ پھیرنے والے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے بزرگوں سے عہد لیا تھا کہ آپس میں خون ریزیاں نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو شہر بدر کرنا، تو تمہارے بزرگوں نے اقرار کیا تھا اور تم بھی اس کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا۔ پھر وہی لوگ تو تم ہو کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے ایک جتھے کے ناحق اور زبردستی حمایتی بن کر دوسرے کو شہر بدر کرتے ہو۔ اور لطف تو یہ ہے کہ اگر وہی لوگ قیدی بن کر تمہارے پاس مدد مانگنے آئیں تو ان کو تاوان دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ تو پھر کیا تم کتاب خدا کی بعض باتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ پس تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ زندگی بھر کی رسوائی ہو، اور آخرکار قیامت کے دن بڑے سخت عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں۔ اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، پس نہ ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ وہ لوگ کسی طرح کی مدد دیے جائیں گے۔ اور یہ تحقیقی بات ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت دی، اور ان کے بعد بہت سے پیغمبروں کو ان کے قدم بقدم لے چلے، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بہت سے واضح اور روشن معجزے دیے، اور پاک روح جبرائیل کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ کیا تم اس قدر بد دماغ ہو گئے ہو کہ جب کوئی پیغمبر تمہارے پاس تمہاری خواہشات نفسانی کے خلاف کوئی حکم لے کر آیا تو تم اکڑ بیٹھے؟ پھر تم نے بعض پیغمبروں کو تو جھٹلایا اور بعض کو جان سے مار ڈالا، اور کہنے لگے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے خدا نے ان پر لعنت کی ہے، بس کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے کتاب قرآن آئی اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، اور اس سے پہلے اس کی امید پر کافروں پر فتح یاب ہونے کی دعائیں مانگتے تھے، پس جب ان کے پاس وہ چیز جسے پہچانتے تھے آ گئی تو لگے انکار کرنے، پس کافروں پر خدا کی لعنت ہے۔ کیا ہی برا ہے وہ کام جس کے مقابلے میں اتنی بات پر وہ لوگ اپنی جانیں بیچے بیٹھے ہیں کہ خدا اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنی عنایت سے کتاب نازل کیا کرے۔ اس رشک سے جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے سب کا انکار کر بیٹھے، پس ان پر غضب پر یہ غضب ٹوٹ پڑا، اور کافروں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جو قرآن خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ گے، تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی کتاب توریت پر ایمان لائے ہوئے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس کتاب قرآن کو جو اس کے بعد آئی ہے نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، مگر اس کتاب قرآن کا جو اس کے بعد آئی ہے انکار کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ تو پوچھئے کہ تمہارے بزرگ اگر ایماندار تھے تو پھر کیوں خدا کے پیغمبروں کو سابق میں قتل کرتے تھے؟ اور تمہارے پاس موسیٰ تو واضح و روشن معجزے لے کر آ ہی چکے تھے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچڑے کو خدا ہی بنا لیا، اور اس سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہاری عدول حکمی سے تمہارے سر پر لٹکایا، اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب توریت جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے لیے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے سنو۔ تو کہنے لگے سنا تو صحیح لیکن ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان کی بے ایمانی کی وجہ سے گویا بچڑے کی الفت گھول کے ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار تھے تو تم کو تمہارا ایمان کیا ہی برا حکم کرتا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر خدا کے نزدیک آخرت کا گھر
بہشت تمہارے خاص واسطے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے، پس اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی بہشت میں جاؤ، لیکن وہ ان اعمال بد کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیجا ہے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم انہی کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور مشرکوں میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر دی جاتی، حالانکہ اگر اتنی طولانی عمر دی بھی جائے تو وہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا دینے والی نہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں خدا اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے، کیونکہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے دل پر ڈالا ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور وہ اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے پسے پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر اختیار نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت و ماروت دونوں فرشتوں پر بابل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعے آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیں، حالانکہ بغیر اذن خداوندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہی کو نقصان پہنچاتی تھی اور کچھ نفع نہیں پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا اور وہ آخرت میں بے نصیب ہے، اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمانداروں، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو راعنا، ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ انظرنا، ہم پر نظر توجہ فرما کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وہی نازل کی جاوے، اور ان کا تو اس میں کچھ اجارہ نہیں، خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا نہ تمہارا کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوالات کرو جس طرح سابق زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے؟
اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنی دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے تھے کہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔